أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسا کہ میں باپ کی شان کے ولاگ میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ باپ کے جانے کے بعد جو ہے اولاد کے لیے لفظ جو ہے وہ یتیم استعمال ہوا ہے، ماں کے جانے کے بعد لفظ یتیم استعمال نہیں ہوا ہے اولاد کے لیے۔ اسی طرح ہی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی تشبیہ اپنی محبت کے بارے میں بتانا چاہا کہ مجھے انسان سے کتنی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں کی محبت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، باپ کی محبت کے ساتھ تشبیہ نہیں دی ہے، ماں کی محبت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے وہ انسان سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں 70 باپوں سے زیادہ انسان سے پیار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کی فضیلت کم ہے یا ماں کی زیادہ ہے یا ماں کی کم ہے یا باپ کی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں والد کو فضیلت دی ہے اور کہیں نہ کہیں ماں کے بارے میں تشبیہ دی ہے۔ حضرت کعب بن دینار کا واقعہ ہے کہ آپ حضرت حج پہ تشریف لے کے گئے ایک دفعہ، تو رات میں خواب میں کسی ندا کرنے والے کی آواز آئی کہ سب کا حج قبول ہو گیا ہے، لیکن ایک بندے کا قبول نہیں ہوا۔ اس بندے کی نشانیاں بتائی گئیں، اس بندے کے بارے میں بتایا گیا اس کی شکل و صورت کیسی ہے، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کون سی قوم سے تعلق رکھتا ہے، سب کچھ اس کے بارے میں بتایا گیا۔ جب حضرت کعب بن دینار اس خواب سے بیدار ہوئے تو آپ حضرت نے مختلف لوگوں سے اس شکل و صورت والے شخص کے بارے میں پوچھا۔ جوں جیسے جیسے لوگوں سے پوچھتے گئے ویسے ہی لوگوں کا رد عمل تھا کہ وہ آدمی جو ہے وہ بہت بڑا ہی متقی، پرہیزگار، عابد، صالح ہے۔ حضرت کعب بن دینار بہت حیران ہوئے، بہت پریشان ہوئے کہ لوگ جس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ وہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ تو وہ جو تھے اس آدمی کے پاس جا پہنچے اور اس آدمی نے دیکھتے ہی ان کو یہ کہا کہ خواب والی بات سنانے آئے ہو۔ تو حضرت کعب بن دینار جو تھے وہ بہت پریشان ہوئے، تو سوچنے لگے جس بندے کی انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ولایت، یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی معلوم ہوتا ہے جو میرے دل کا حال بھی پہچان گیا ہے کہ میں کس وجہ سے آیا ہوں یہاں پہ۔ تو جس بندے کی انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ولایت ہو اور اس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کا حج قبول نہیں ہے، تو یہ بڑے حیران والی بات ہے۔ تو حضرت کعب بن دینار نے پوچھا، ہاں بات تو میں خواب ہی کی کرنے آیا ہوں، لیکن پہلے تم بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں خواب والی بات کرنے آیا ہوں۔ تو وہ شخص جو تھا یہ دیکھتے ہی یہ سنتے ہی پھوٹ کے رونے لگا۔ اس نے آپ حضرت سے فرمایا کہ مجھے 60 سال ہو گئے ہیں حج کرتے ہوئے، ہر دفعہ ہی کسی نہ کسی کو بھیجا جاتا ہے مجھے بتانے کے لیے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا کہ مجھے ہی وہ ندا آ جائے، مجھے ہی وہ آواز آ جائے، ڈائریکٹ مجھے ہی وہ پیغام آ جائے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا۔ تو حضرت کعب بن دینار نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوگا؟ ندا دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں ندا آتی ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کی بے حرمتی کی تھی، اس کی بے ادبی کی تھی۔ تو حضرت کعب بن دینار نے اس سے پوچھا کہ ذرا مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ ہوا کیا تھا۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ میں ایک دفعہ رات کو گھر آیا تو میں نے شراب پی ہوئی تھی، تو
घर आके मैंने शोर गुल किया, शोर शराबा किया, और मेरी वालदा ने मुझे थोड़ा तहम्मुल से समझाया और मुझे आराम से बैठने को कहा, तो मैंने अपनी वालदा को धक्का दे दिया और उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा। वो शख्स कहने लगा कि अपनी वालदा के मुंह के ऊपर जब मैं थप्पड़ मारा और उनको धक्का दिया तो वो जलते हुए तंदूर में जा गिरी। तो लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने पकड़ के मुझे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन जब सुबह मैं उठा हूँ तो मेरी वालदा नहीं है घर में। तो मैंने अपनी बेगम से पूछा कि वालदा कहाँ पे है? तो वो कहने लगी जब तुमने धक्का दिया था उनको तो वो जलते हुए तंदूर में गिर गई थी और उनकी डेथ हो गई है, और लोगों ने रात के रात ही उसको दफना दिया है। और उसका कहना था कि इसको मेरा चेहरा ना देखने देना, इसको मेरा चेहरा ना दिखाना। वो शख्स बहुत परेशान हुआ, धाड़े मार मार के रोने लगा और उसने अपना वही हाथ काट दिया खुद ही जिससे उसने अपनी वालदा को थप्पड़ मारा था। वो शख्स हजरत काब बिन दीनार से कहने लगा कि वो दिन है और आज का दिन है, मैंने अपनी जो दौलत थी वो गरीबों के लिए वक्फ कर दी, मैंने बुरे कामों से तौबा कर ली, मैंने अल्लाह ताला की रजामंदी और खुशनुदी के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। लेकिन फिर भी एक अजीब तरह की बेसुकूनी टेंशन है जो मुझे हर वक्त फील होती रहती है। और दूसरी मेन बात यह है कि मैं जब से भी हज पे आ रहा हूँ हर दफा मुझे यही पैगाम पहुंचाया जाता है कि तेरा हज कबूल नहीं है। तो हजरत काब बिन दीनार भी उससे नाराज हुए, कहने लगा बात तो तेरी जो तूने की है उसकी सजा यही बनती है कि तेरा हज कबूल ना हो और तेरी आखिरत में भी बख्शिश ना हो। वो शख्स जो था ये बात सुनते ही धाड़े मार मार के रोने लगा। हजरत काब बिन दीनार वापस आ गए। रात को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ तो उन्होंने कहा कि ए काब, तूने हमारे बंदे को जो है वो ज्यादा परेशान कर दिया है, मायूस कर दिया है। तो हजरत काब बिन दीनार ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अपनी वालदा की बेइज्जती बेहुरमती की है, उसने अपनी वालदा के साथ बेअदबी की है, तो उसकी सजा तो यही बनती थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए काब, तुझे पता है कि क़यामत वाले दिन यही शख्स अपनी वालदा की वजह से ही दोज़ख से उठा के जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। हजरत काब बिन दीनार बड़े हैरान हुए, पूछे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे, मुझे भी बताएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए काब, क़यामत वाले दिन इसकी जो माँ है इसके ऊपर अपना मुकदमा दायर करेगी अल्लाह ताला की अदालत में। जब वो इसके ऊपर मुकदमा दायर करेगी तो वो मुकदमा उसके हक में फैसला हो जाएगा और उस औरत की हक में, और अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि ए फरिश्तों, इस बंदे को बेड़ियों में जकड़ के जंजीरों से बांध के दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। जब इसको फरिश्ते जंजीरों से जकड़ के बेड़ियों में जकड़ के इसको दोज़ख की तरफ लेके जा रहे होंगे तो ये बार बार मुड़ के अपनी माँ को देखेगा, बार बार मुड़ के अपनी माँ को देखेगा। तो इसकी माँ के दिल में रहम आ जाएगा, इसकी माँ की आंखों से आंसू आ जाएंगे। इसकी माँ अल्लाह ताला से फरियाद करेगी, या अल्लाह इसको बख्श दे, मैंने भी इसको माफ किया। बात कहने का और बात करने का मकसद और मतलब ये है कि माँ वो हस्ती है, अगर बच्चा इसकी जान के दर पे भी हो जाए, औलाद इसकी जान के दर पे भी हो जाए, तब भी उसके दिल से अपने बच्चे और अपनी औलाद के लिए मोहब्बत खत्म नहीं होती है। तो जब अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं, तो उस रब के दिल से वो रब अपने बंदे को कैसे इग्नोर कर सकता है?
وہ رب اپنے بندے سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ وہ رب اپنے بندے کی توبہ کیسے نہیں قبول کر سکتا؟ وہ رب جو ہے اپنے بندے سے کیسے دور جا سکتا ہے؟ تو آئے ہم سب مل کے عہد کریں، ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور وہ خوشنودی اور وہ رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس رضا اور خوشنودی کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ رضا اور خوشنودی تمہارے والدین کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو لمبی زندگی، تندرستی والی زندگی، نیک والی زندگی عطا فرمائے جن کے والدین زندہ ہیں، اور جن کے والدین میں سے ایک یا دونوں ہی دنیا سے چلے گئے ہیں آئے سب ہم مل کے دعا کریں اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ باغوں میں سے ان کو ایک باغ دے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشش عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو، ان کی اس غلطیوں کو بھی جو انہوں نے ہمارے بچپن سے لے کے جوان ہونے تک جو ہمیں پالا اور کس کس عمل سے وہ گزرے، کیسے انہوں نے روزی کمائی، اگر اس بٹوین مطلب کہ اس عرصے کے دوران اگر ان سے جو غلطیاں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اعلیٰ مقام جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت لکھے۔ ٹھیک ہے ویورز، پارٹ 3 کے ساتھ حاضر ہوں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ۔